الحمدللہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں قائد ملت جناب علامہ ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ وہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ اسی طرح سے ہماری اس بزم کے آخری مقرر محترم جناب سید سبطین شاہ نقوی صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے۔ ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد وہ یہاں پر تشریف لا چکے یہاں پہ آنے والے ہیں، تو سبھی بھائی انشاءاللہ ان کا خطاب سماعت فرما کے جائیں گے انشاءاللہ، اور کھانا بھی کھا کے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو علامہ صاحب کی یہ بہت بڑی ہمارے ساتھ محبت اور شفقت ہے۔ اسلام آباد جانا تھا تو ابھی یہاں سے فوراً اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے، ان کی محبت تھی یہاں پہ تشریف لائے اور ہمیں انہوں نے خصوصی محبتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ابھی مختصر وقت کے لیے میں دعوت خطاب دوں گا محترم جناب محمد علی یزدانی صاحب کو، تو ان کی تقریر کے دوران ہمارے وہ بچے جو اسناد لینے والے ہیں، ہمارے طالب علم، وہ یہاں پہ آ جائیں، ان کے لیے جگہ چھوڑ دیں۔ یہ بچے ہمارے ابو بکر، احمد، عبد الرحمن، ابو بکر آصف اور اسی طرح سے عمر، یہ پانچوں بیٹے یہاں پہ آ جائیں تاکہ وقت صرف نہ ہو زیادہ، اور میری خواہش ہے کہ علامہ صاحب کے ہاتھ سے آپ کو سند فراغت دی جائے، یہاں پہ ایک سائٹ پہ تشریف لے آئیں۔ تو میں اب دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب محمد علی یزدانی حفظہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی قدر، جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اس کا ترجمہ اور مفہوم کچھ یوں ہے کہ اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی لیے نازل کیا، انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ حضرات گرامی قدر، اور پیغام قرآن و سنت، پیغام کتاب و سنت کانفرنس میں تشریف لانے والوں، یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ہمارے پاس ایک وسیلہ ہے، اور اس قرآن مجید کے ہم پر چند حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق اس قرآن کی تلاوت کا ہے۔ تلاوت سے مراد صرف اس قرآن کو پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس قرآن کے مفہوم پر غور و فکر کرنا مقصود ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس بات کا اعلان کر رہے ہیں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ اس قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان لوگوں کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ حضرات گرامی قدر، یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب ہے، اور اس قرآن سے قبل اللہ تعالیٰ نے آسمان کی بلندیوں سے آسمانی 313 یا 314 آسمانی صحیفوں کو نازل کیا اور 3 کتابوں کا نزول کیا۔ یہ قرآن مجید تمام آسمانی صحائف، تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ ہے، لب لباب ہے، اور اس قرآن کی تفسیر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں اس بات کا اعلان کر دیا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھتے
اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ حضرات گرامی قدر، آج بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو دیکھ تو لیتے ہیں لیکن اس قرآن کو دل کی گہرائیوں میں اترنے نہیں دیتے، اور پھر جس کا نتیجہ یہ نکل آتا ہے، سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، کہ پھر تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے۔ حضرات گرامی قدر، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ انسان کا دل وہ ہے جو پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ پہاڑ تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے، جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، جو اللہ تعالیٰ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ پہاڑ تو وہ ہے جس میں پانی کے چشمے پھوٹ نکل آتے ہیں۔ یہ انسان کا دل ہے، نہ انسان کے دل سے کوئی چشمہ پھوٹتا ہے، نہ انسان کے دل سے کسی کو کوئی فیض ملتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی الہامی کتاب ہے، یہ جینین کتاب ہے۔ لا ریب فیہ، اس قرآن کے صحیح ہونے میں، اس قرآن کے آسمانی ہونے میں، اس قرآن کے سچی ہونے میں، اس قرآن کے الہامی ہونے میں لا ریب فیہ، کوئی کسی قسم کے شک اور شبہ والی کوئی گنجائش موجود ہی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اب شک کیا ہوتا ہے؟ شک کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہم اس مسجد کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر چھت ہے، یہ لینٹر ہے، اگر آپ میں سے یا مجھے یہ شک پڑ جائے خدا نخواستہ یہ چھت نیچے گر جائے گی، ہم کبھی بھی اس چھت کے نیچے نہیں بیٹھیں گے، یہ شک ہے۔ مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی شخص گاڑی میں سفر کر رہا ہے اور اس کو یہ شک پڑ جائے اس گاڑی کا تو آگے جا کے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یہ گاڑی کسی دیوار میں یا کسی درخت کے ساتھ ٹکرا جائے گی، آپ زندگی بھر اس گاڑی میں سفر نہیں کریں گے۔ حضرات گرامی قدر، یہ شک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں لا ریب فیہ، اس قرآن کے صحیح ہونے میں کوئی کسی قسم کے شک اور شبہ والی کوئی گنجائش موجود ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں اور صحابہ کرام کے دور میں اسی طرح تھی جیسے آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اس قرآن میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اس قرآن کے آغاز میں زبر زیر اور پیش میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود آسمان کی بلندیوں سے اس بات کا اعلان فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو آسمان کی بلندیوں سے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میرے ذہن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت آ رہی ہے، وہ روایت کو بیان کرتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بعض قوموں کو رفعت اور بلندی عطا فرما دیتے ہیں، ویضع بہ آخرین، اور اس قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بعض قوموں کو نیچے گرا دیتے ہیں۔ یعنی کہ آپ اس بات پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے پیمانہ اس قرآن کو بنا رکھا ہے کہ جو شخص اس قرآن کے جتنا قریب آئے گا اتنا ہی وہ بلند تر ہوتا چلا جائے گا، اور جو شخص
اس قرآن سے جتنا دور ہوگا اتنا ہی وہ نیچے گرتا چلا جائے گا، دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوتا چلا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، آج دنیا میں ہماری ذلت اور رسوائی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ ہم نے رب کے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عدالت سجی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عدالت لگی ہوگی، میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اس استغاثے کو دائر کر رہے ہوں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار، میری قوم کے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ حضرات گرامی قدر، قرآن کو چھوڑ دینا کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑ دینا یہ ہے کبھی اس قرآن کو دیکھا ہی نہ جائے۔ قرآن کو چھوڑ دینا کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑ دینا یہ ہے کبھی اس قرآن کو پڑھا ہی نہ جائے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن کو چھوڑ دینا کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑ دینا یہ ہے کبھی اس قرآن کے مفہوم پر غور و فکر ہی نہ کیا جائے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔